اور ابھی آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مشکلات سے دو چار کہ وہ مکہ سے مدینہ ان کو وہاں ہجرت کرنا پڑ گیا، کیونکہ وہاں ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور اتنے ایماندار تھے جو لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھیں وہ حضرت علی کو دے کر گئے، ہر ایک کا بتایا کہ یہ چیز فلاں فلاں کیا، ان کو واپس کرنا ہے، حضرت علی کو پیچھے چھوڑا وہ دینے کے لیے۔ یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان کی زندگی ادھوری ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تعلیم یافتہ ہو کر آپ نے ایک سٹیپ اور آگے جانا ہے، اور آپ کے تاکہ بچے وہ اسلامی سوچ کے ہوں اور آپ سے اچھی عادات وہ اپنائیں اور وہ بھی اچھے انسان بن کر ابھریں گے۔ ابھی جو انسان ہے یہ ایسے ہے کہ ایک کمرہ ہے، اس میں سارا ڈسٹرب کمرہ ہے، گند پڑا ہوا ہے، اور ایک بندہ اس میں رہ رہا ہے اور ونڈو بھی بند کی ہوئی ہے۔ ایک وہ انسان ہے، اسی قسم کی سوچ ہے اس کی۔ دوسرا کمرہ ہے جو صفائی کی ہوئی ہے لیکن ونڈوز بند ہیں، اور تیسرا کمرہ ہے جس میں ونڈو بھی کھلی ہے اور صفائی بھی ہے، اور وہ ادھر رہتا ہے اور وہاں پڑھائی کرتا ہے۔ میں دربار میں ہوں ابھی فاجی، دربار میں ہوں، دربار گھنٹہ لگے گا۔ تو وہ ان تینوں میں کون سا بچہ ایک اچھی سوچ رکھنے والا ایک اچھا انسان بن سکتا ہے؟ تینوں میں وہ ہوگا جو پہلا ہے، وہ تو گندے ماحول میں رہ رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی الجھاؤ ہے، اس میں اتنی کی کوشش بھی نہیں ہے کہ اس کمرے کو ترتیب میں کر دے، کوئی صفائی پراپر کر دے۔ وہ کیوں نہیں کر رہا؟ کہ اس کا مائنڈ سارا ڈسٹرب ہے اور اس میں بے شمار مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور وہ الجھاؤ کا شکار ہے۔ اس کے گھر میں صفائی نہیں ہے اور وہ سستی کا مارا ہوا ہے کہ وہ ٹھیک ہے چل رہا ہے، آج کا دن بھی گزر گیا، کل کا بھی گزر گیا، لیکن وہ زندگی سے سیکھ کچھ نہیں رہا، اور اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ گنونی قسم کی ہوگی، الجھاؤ کا شکار ہوگا، وہ پراپر ڈیسیژن نہیں لے سکے گا، وہ زندگی میں پراپر کام کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا جو ہے وہ صفائی کی ہے لیکن ونڈو نہیں کھول رہا، آکسیجن ہی نہیں آ رہا ہے، ونڈو کھولنا کتنی دیر لگتی ہے، وہ اس میں سستی ہے۔ صفائی اس کے والدین نے والدہ نے کی ہوگی لیکن سستی ہے کہ اتنا نہیں کہ تھوڑا سا آگے جا کر میں ونڈو ہی کھول دوں۔ اور تیسرا بندہ ہے جس میں آکسیجن بھی آ رہی ہے، صفائی بھی ہے اور چوکو چوبند پڑھ رہا ہے، یہی بچہ ہے جو اوپر اٹھے گا، اور یہی اسی دماغ والے لوگ جو ہیں وہ افسر بنتے ہیں۔ یعنی جو الجھاؤ والے ہیں، جن کے ذہن میں 100 مسئلے مسائل پریشانیاں اور گند بھرا ہوا ہے، وہ وہاں کے وہاں ہی رہ جائیں گے، وہ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کریں گے، کوئی آدمی ان کی عزت نہیں کرے گا۔ اور جو تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھرپور پرفارمنس نہیں ہے ان کی اپنی زندگی میں، وہ جو کمپلیٹ اوپر ان کی اٹھان ہوتی ہے کہ ہائیسٹ پچ تک جانا، اپنی بلندیوں تک جانا، وہ بلندیوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ کچھ بہتر دوسرے کے مقابلے میں کچھ بہتر زندگی اس کی ہوگی۔ پرفیکٹ وہ ہے جو کہ ہر چیز کو پرفیکٹ طریقے سے کرتا ہے، وہ ہے۔ یہاں آپ کو ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ ابھی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ فالو کرنے کی کوشش کریں، وہ ہر ایک جب بھی میں ایڈریس کروں گا آپ کو ایک دو اچھی باتیں بتاؤں گا تاکہ ان کو فالو کریں اور ان کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں، اور تاکہ جب یہاں سے آپ پاس آؤٹ ہو کر جائیں تو آپ ایک پرفیکٹ قسم کے انسان بن کر جائیں۔
جو آپ کے ماں باپ کی سوچ تھی, جو آپ کی اپنی سوچ تھی, جو لے کر آئے, اور وہ سوچ جو تھی اسی سے سرشار ہو کر اور وہی کوالٹی سے بھرپور ہو کر آپ جائیں گے تو آپ بہتر انسان کے طور پر اپنی زندگی گزار سکیں گے. سب سے اہم بات جو ہے وہ سچ ہے. سچ بولنا, جیسے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی, سب سے بڑی کوالٹی سچ ہے. جب آپ سچ بولیں گے تو آپ غلط کام چھوڑ دیں گے, کیونکہ سچ بولنا. اور جب بھی میں نے کوئی پوچھنا ہے کہ یہ کام ہوا ایسے, آپ ادھر موجود تھے, تو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں سچ بولوں گا. جب سچ بولیں گے اور وہ غلط کام میں آپ بھی ملوث ہیں یا آپ نے آبزرو کیا ہے غلط کام, اتنے آپ بھی گناہ گار ہو گئے ہیں, تو آپ پھر کیونکہ سچ بولنا تو آپ چھوڑ دیں گے کہ میں نے سچ بولنا ہے اس لیے میں غلط کمپنی میں ہی نہیں بیٹھنا. اور سچ وہ بولتا ہے جو دلیر ہو, پھر خوف ختم ہو جاتا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے, آپ کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے. اور دلیری ہوتی ہے کہ آپ نے اٹھ کر بات کرنی ہے. کوئی کلاس میں ایک شور کر رہا ہے بچہ, تو ٹیچر پوچھتا ہے کون کر رہا ہے, تو آپ سچ بولیں, آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. آپ کھڑے ہوں گے کہ سر یہ بچہ کر رہا تھا. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو آپ کی شخصیت لوگوں کی نگاہوں میں, جو آپ کے اسٹوڈنٹ کلاس فیلو ہیں اس میں اس کا درجہ بلند ہوا. دوسرا, لوگ آپ سے وہ خوف کھانا شروع کر دیا کہ یار یہ سچ بولے گا, اور اس لیے ڈسپلن میں رہو. ڈسپلن بہتر ہو گیا. آپ کی عزت ٹیچر کے نگاہ میں بھی بہت اچھی ہوئی کہ یہ بچہ سچ بولتا ہے. قائد اعظم صاحب نے کیوں پاکستان بنایا اور انگریزوں نے کیوں ان کی بات مانی؟ کیونکہ وہ ہر بات جو کرتے تھے بڑا محنت کر کے, سوچ بچار کر کے, اور اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوگا, اور سچی بات, اور اس پر اڑے رہتے تھے, جس کی وجہ سے انگریزوں کو ان کو بات ماننی پڑی اور یہ پاکستان مرز وجود میں آیا. ان کی آنیسٹی, سچائی اور ان کا ڈسپلن کی وجہ سے یہ چیزیں جو پاکستان آج ملا ہے, یہ قائد اعظم کے مرونی محنت اور ان کی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ, سارے ڈیڈیکیٹڈ, آنیسٹ, اور پاکستان بنانے میں وہ بڑے سنسیئر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان سچ بولنے سے, ابھی بجائے کہ کلاس پوری کو مار پٹے گا, پوری لائن کو, وہ ایک آدمی کو کھڑا ہوگا, اور اگر سچ بولتا ہے تو کس نے کیا کر دینا ہے, کوئی پھانسی لگا دینی ہے, زیادہ سے زیادہ وہ غصے ہو جائے گا, تو کیا ہو گیا؟ سچ بولنے کی جو قدر ہے بیٹا, وہ آپ کو جب سچ بولنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری کتنی عزت ہو رہی ہے. اور اس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں. ادھر بھی ISSB میں بھی آپ سے مختلف قسم کے کوشچن پوچھے جاتے ہیں, جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن میں یہ بچہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. ابھی جو بچہ سچ بولتا ہے وہ بچہ ریکمینڈ ہوتا ہے. اور سچائی میں آپ اپنے آپ کو بھی بڑا ایک بہتر فیل کرنا شروع کریں گے, ایک بڑا رسپیکٹڈ قسم کا انسان فیل کریں گے. اور یہ سارے جو بچے جن کی عادات صحیح نہیں ہیں, وہ سارے آپ سے ڈریں گے, اور وہ بھی غلط عادات بھی چھوڑنا شروع کر دیں گے. کہ ہمارے اس کے سامنے جو چیزیں اس کے مشاہدے میں آ رہی ہیں, اگر پوچھا گیا تو اس نے تو سچ بتانا ہے. اور وہ آدمی لیٹر آن ان دا لائف بھی لوگ اس کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں گے. اس لیے سب سے جو اہم بات ہے زندگی کی, وہ سچ بولنا ہے. اور سچ کے لیے جرأت چاہیے, ہمت. جو دلیر بچہ ہوگا وہ سچ بولے, جس کو کسی کا اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے, وہ سچ بولے, اور وہ سچی بات پر ڈٹا بھی رہے گا. اس لیے ایک تو سچ بولنے کی کوشش کریں. یہ میں دیکھوں گا آپ سے, آپ کو مختلف جو مسئلے مسائل ہوں گے آپ کی کلاس کے, وہ میں آپ سے پوچھوں گا
اور پتہ چلے گا کہ آپ سچ بتا رہے ہیں یا آپ ڈرے ہوئے ہیں. جیسے پوری کلاس سے میں نے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں ادھر, اور کوئی مقصد ہی آپ کے ذہن میں نہیں تو آپ کیا سیکھیں گے, کیا کچھ سیکھیں گے؟ اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ کھڑے ہو کر بولیں. ابھی یہ بچہ کیا بولا ہے؟ وہ سارے بچوں کے ذہن میں یہی ہے کہ فوج میں افسر بننے کے لیے ہم آئے, اور میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور نام روشن کرنا چاہتا ہوں. قائد اعظم کی مثال دی انہوں نے, اور دوسری میں یہ کیا ہے؟ یہ نارمل اس نے اپنی جو سوچ ہے کی ہے, لیکن اس نے شاباش تو حاصل کی ہے. اور جو آپ آتے تو آپ یہی کچھ کہتے کہ جی فوج میں افسر بننا, کیونکہ افسر کی بڑی عزت ہوتی ہے, اور افسر ہیں جو ملک کا دفاع کرتے ہیں اور جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے دفاع کے لیے. آئے دن لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو ہمارے یہ پاک وطن جو ہے بے شمار قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے. تو بے شمار خون کی قربانیاں دی ہیں, خون لوگوں نے بہایا ہے بے شمار. تو ہم بھی خون بہا کر اس کی حفاظت کریں گے. تو اس لیے آیا کہ فوج میں افسر بنے. کچھ بات کر سکتے ہیں آپ, بجائے بالکل گھگوں کی طرح بیٹھوں, اور کوئی بندہ بھی ایک بھی بندہ نہیں ہے جو کہ ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. یہ جرت پیدا کریں بیٹا, یہ بہت ضروری ہے. ایک کامیاب انسان بننے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. یہ میں جو 7ویں کلاس میں تھا, 7ویں کلاس سے اندر میرے میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ کوئی چیز کلاس میں درست نہیں ہے. جو کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بلیک بورڈ پر نظر صحیح نہیں آ رہا, وہ لکھائی پراپر نہیں یہ ٹیچر کر رہا, اونچا نہیں بول رہا. تو میں کھڑے ہو کے وہ ٹیچر کو بولتا ہوں, میں کہ سر یہ 3-4 پوائنٹ ہیں بچوں کے, یہ میں آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا بیٹا بولو. میں وہ ساری چیزیں بتاتا تھا تو وہ مجھے شاباش دیتا تھا, اور وہ بلکہ سب کو کہتا تھا کہ آپ بھی شہید کی طرح بنیں. جو چیز پسند نہیں ہے, جو چیز غلط ہو رہی ہے, وہ کھڑے کر بولیں. اس میں آپ کی جو وہ وہاں سے میرے اندر جرت پیدا ہوئی, جس کی وجہ سے میں جب فورسز میں گیا تو یہ ایک کوالٹی نے اور اللہ تعالیٰ کی مدد نے وہ کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا. تو یہ کوالٹیز وہاں ہوتی ہے. یہ بیٹھے ہوئے آپ گھگو سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ہم افسر بن جائیں گے. اگر آپ افسر بننے کے لیے آئے ہیں تو جو باتیں ہم کہتے ہیں ان کو اپنانا, ان کو فالو کرنا آپ نے, تب افسر بنیں گے.